نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحج باب نمبر 20 حدیث نمبر 1541۔ باب الاحلال عند مسجد ذوالحلیفہ، باب ہے ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس سے احرام باندھنا۔ احرام باندھنا یا تلبیہ کہنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس جگہ تلبیہ کے معنی میں کرنا یہ بہتر ہوگا، تو معنی بنے گا باب ہے مسجد ذوالحلیفہ کے پاس سے تلبیہ کہنا شروع کرنا۔ تلبیہ کا آغاز احرام باندھنے کے بعد میقات سے جب انسان احرام باندھ کر تیاری کر لیتا ہے تو اس وقت ساتھ تلبیہ کہنا شروع کرتا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام ذوالحلیفہ میں ایک درخت کے نیچے نماز ادا کر کے وہاں احرام باندھا تھا اور احرام باندھ کر تلبیہ شروع کیا تھا، تو اسی جگہ بعد کے اندر مسجد تعمیر کر دی گئی تھی، تو بیان کرتے وقت راوی جو بیان کر رہا ہے اس وقت وہاں مسجد تعمیر کر دی گئی تھی، اس لیے انہیں عند مسجد ذوالحلیفہ لفظ بولا ہے۔ حدیث نمبر 1541۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ سمعت سالم بن عبد اللہ قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما وحدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن مالک عن موسیٰ بن عقبہ عن سالم بن عبد اللہ انہ سمع اباہ یقول ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تلبیہ کہا تھا مگر مسجد کے پاس ہی سے، یعنی مسجد ذوالحلیفہ، مسجد سے مراد ذوالحلیفہ کی مسجد مراد لے رہے تھے۔ اصل کے اندر یہاں ایک اختلاف تھا، اس اختلاف کا رفع کرنے کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہنے کا آغاز کس جگہ سے کیا تو ذوالحلیفہ جو میقات ہے، لیکن ذوالحلیفہ کی کس جگہ سے آغاز کیا تھا؟ اس میں 3 قسم کی روایات الگ الگ مختلف صحابہ نے بیان کی ہیں۔ بعض نے تو یہ بیان کیا کہ آپ نے جس جگہ نماز ادا کر کے احرام باندھا تھا اسی جگہ سے تلبیہ کا آغاز کیا، اور بعض نے یہ بیان کیا کہ احل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین استوت بہ راحلۃ قائمۃ، جب آپ سواری کے اوپر بیٹھے، سواری آپ کو لے کر بالکل سیدھی ہوئی تو اس وقت آپ نے تلبیہ کہا، اور بعد نے یہ بیان کیا کہ راکبہ راحلتہ حتی استوى علی البیضاء احلہ، جب بیضاء میدان کا سواری چڑھائی پر چڑھنے کے بعد بیضاء میں اتری ہے تو اس وقت آپ نے یہ تلبیہ کہا۔ یہ 3 موقع بیان کیے گئے ہیں، بیضاء کی چڑھائی کو اوپر چڑھتے وقت یا نچائی کے وقت، بہرحال یہ 3 موقع بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی اس کے اندر اختلاف کی تو بات نہیں ہے، سارا کا سارا ذوالحلیفہ وہ میقات ہے، اس کے ابتدا سے تلبیہ شروع کر دیں، درمیان میں کر دیں، آخر میں کر دیں، کہیں سے بھی کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ جب احرام باندھا کہ فوراً تلبیہ کہیں گے، اگر کوئی اس میں آگا پیچھا بھی ہو گیا ہے کسی وجہ سے تو حج میں عمرے میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ تو بہرحال اختلاف یہ تھا کہ آپ نے آغاز کہاں سے کیا۔ اس کی ایک تطبیق تو وہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کی ہے، ابو داؤد کے حدیث نمبر 1770 میں فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ رش تھا، کیونکہ جب آپ نے آخری حج کیا حجۃ الوداع تو صحابہ کا جمع غفیر تھا، تو جس نے جس جگہ آپ کو تلبیہ کہتے سنا اس نے وہیں بیان کیا۔
آغاز تو آپ نے کیا تھا جہاں 2 رکعتیں ادا کی تھیں، احرام باندھا تھا، وہیں سے آغاز کیا۔ تو جو وہاں قریب صحابہ آپ کے موجود تھے انہوں نے وہاں سنا جو اصل ابتدا اور جگہ تھی، تو انہوں نے وہی بیان کی۔ پھر اس کے بعد جب آپ سواری کے اوپر بیٹھے ہیں سیدھے، تو سواری آپ کو لے کر سیدھی ہوئی ہے، تو پھر بھی آپ نے اونچی آواز سے تلبیہ کہا ہے۔ اس وقت آغاز تو نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی اونچی آواز سے کہا، تو کچھ لوگوں نے اس وقت سنا، کیونکہ لوگ رش زیادہ تھا، کوئی قریب آ رہا ہے، کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے، جس طرح رش کے اندر لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہوتی ہے۔ جنہوں نے اس وقت سنا انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ نے تلبیہ کا آغاز یہاں سے کیا ہے۔ پھر آپ تھوڑا سا چلے، بیدا کی چڑھائی پر جب چڑھے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے اونچی آواز سے کہا۔ اس وقت کچھ لوگ جو پہلے قریب نہیں تھے اب وہ قریب آئے ہیں، انہوں نے اس وقت آپ کا تلبیہ سنا، تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ آپ نے بیدا کی چڑھائی پر یہ تلبیہ کا آغاز کیا ہے۔ تو حالانکہ آپ نے یہ مختلف مواقع پر یہ تلبیہ کہا تھا، اصل آغاز جہاں نماز پڑھی تھی وہیں سے آپ نے کر دیا تھا۔ اس جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تطبیق ہے، یہ تطبیق تو بہتر ہے، اچھی ہے، لیکن اس کو بیان اس کے جو سند کے اندر ایک راوی کمزور ہے، خصیف بن عبد الرحمن راوی اس میں کمزور ہے، جس طرح کہ اون المعبود والے نے اس کی صراحت کی ہے۔ بہرحال جب آپ احرام باندھے میقات سے جب گزرنے لگے ہیں، احرام باندھا تو تلبیہ اور صوت شروع کر سکتے ہیں۔ تو میقات وہ کوئی محدود جگہ تو نہیں کہ وہ چند فٹ کی ہو کہ وہیں سے ہے، تو میقات کافی جگہ ہوتی ہے، تو اس جگہ کی ابتدا سے جہاں سے میقات شروع ہوا ہے وہاں سے سینٹر سے یا اینڈ پر یا ختم ہوتا ہے وہاں کہیں سے بھی آپ شروع کر دیں تو آپ کا حج عمرہ کا آغاز کرنا درست ہوگا۔ باب نمبر 21، باب ما لا یلبس المحرم من الثیاب۔ باب ہے کہ احرام والا آدمی کون سے کپڑے نہ پہنے۔ احرام کی ایک خاص حیت اور کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر خاص قسم کے لباس پہننے کی اجازت ہے۔ تو کون کون سے لباس پہننے کی ممانعت ہے اس کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 1542، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ ما یلبس المحرم من الثیاب۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول کہ محرم آدمی کون سے کپڑے پہنے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلبس القمص ولا العمائم ولا السراویلات ولا البرانس۔ نہ پہنے وہ قمیص کو، نہ پگڑی باندھے، ولا السراویلات اور نہ شلوار، ولا البرانس اور نہ بارانی کوٹ، بارش وغیرہ کے موسم میں جو کوٹ جس کے اوپر ٹوپی بھی ہوتی ہے وہ پہنے، ولا الخفاف اور نہ موزے پہنے، الا احد لا یجد نعلین، الا یہ کہ کوئی جوتے نہ ملیں اس کو، فلیلبس خفین، تو وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن ولیقطعہما اسفل من الکعبین، لیکن ٹخنوں سے نیچے، جو موزوں کا ٹخنوں سے نیچے حصہ ہے وہاں سے کاٹ لے تاکہ اوپر ٹخنے ننگے ہو جائیں۔ ولا تلبس من الثیاب شیء مس زعفران او ورس، اور نہ پہنو ایسے کپڑے جس کو زعفران یا ورس بوٹی لگی ہو۔ زعفران اور ورس یہ 2 کل رنگوں والا یہ مردوں کے لیے پہننے کی ممانعت ہے۔ راوی کا سوال، سائل کا سوال تو تھا کہ کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن آپ نے جو نہ پہننے والے تھے، جو ممانعت والے تھے، ان کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ جن کی ممانعت ہے ان کی تعداد کم ہے، کہ فلاں نہیں پہننے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہو تمام پہن سکتے ہو۔ تو گویا کہ ممنوع کپڑوں کا بیان کر دیا، اس میں سے قمیص ہے، شلوار ہے، سر پر پگڑی، عمائم کے اندر پگڑی کے اندر رومال ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، کوئی چیز بھی ہے سر پر، تو سر جو ہے وہ خالی ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ
کوئی سار کے اوپر کوئی چیز ٹچ نہیں کرتی، لگتی نہیں ہے، جس طرح چھتری وغیرہ ہوتی ہے اس کا سایہ کیا جا سکتا ہے، درخت کے سائے کے نیچے ٹھہر سکتا ہے اور چھت والی چیز کے نیچے ٹھہر سکتا ہے۔ تو بعض بڑے تکلف کرتے ہیں، وہ ایسی بس میں سوار نہیں ہوتے کہ جس کے اوپر چھت ہو، کہتے کہ یہ حرام کے منافی ہے، اور ایسی چیز پر سوار ہونے کی کوشش کریں گے کہ جو اوپن ہو، جس طرح یہ جو ڈالے وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ایسے تکلف ہے۔ تو اگر چھتری کر سکتے ہیں، سایہ دار درخت میں جا سکتے ہیں اور کسی چھت کے لیے جا سکتے ہیں، تو بس میں بھی سوار ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح برانس کوٹ، ویسے تو برانس اس کوٹ کو کہتے ہیں جس کو ٹوپی لگی ہو، تو یہ ٹوپی کوئی شرط نہیں ہے، بغیر ٹوپی کے بھی اگر کوئی کوٹ ہے تو اس کا پہننا بھی منع ہے۔ تو مثلا کہ سلا ہوا کپڑا جو خاص جسم کی حیت کے مطابق جو سلا ہوتا ہے اس کی ممانت ہے۔ بعض لوگ یہ منع کر لیتے ہیں کہ سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، حالانکہ سلا ہوا کپڑا پہننے کی ممانت نہیں ہے۔ شلوار قمیص کوٹ وغیرہ کی ہے جو جس کے یہ آستینے اور بازو اس طرح کی سلائی خاص انداز کی ہو۔ باقی چادریں ہیں، چھوٹے بار کی چادریں ہیں یا 2 پیس تھے ان کو سلائی لگا کر جوڑ لیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی چادر کو سلائی کی ہوئی ہے تو اس کے سائڈوں پر دھاگے وغیرہ نکل رہے تھے، وہاں سلائی کی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس کپڑے کو سلائی لگی نہ ہو، مطلب کہ شلوار قمیص کے انداز میں سلا ہوا نہ ہو، اس کی ہے ممانت۔ وللخفاف، اور نہ موزہ پہنے، الا احد لا یجد نعلین، الا یہ کہ کسی کو جوتے نہیں ملے، ایسی مجبوری کی شرط شکل کے اندر وہ موزے پہن لے، لیکن موزوں کو کاٹ کر اوپر سے موزے کاٹ لے تاکہ ٹخنے ننگے ہوں۔ فلیلبس خفین ولیقطعہما اسفل من الکعبین، بعض نے اس کا یہ مفہوم بیان کر لیا کہ ایسا جوتا پہننا منع ہے کہ جس کے اوپر سے جو ہے پاؤں کا اوپروا حصہ ڈھانپا جائے، حالانکہ اس کی کوئی ممانت نہیں ہے۔ پھر تکلف کرتے ہوئے وہ کینچی چپل جو ہے اس کے تکلف میں آگے کہ سافٹی بھی منع ہے کیونکہ وہ بھی پاؤں کا اوپروا حصہ ڈھانپ لیتی ہے، حالانکہ یہ کوئی ممانت نہیں ہے۔ سر یہ تھا ایسا جوتا جو کہ ٹخنوں تک آتا ہے، جس طرح کے بعض اس طرح کے بوٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی ہے، اگر ٹخنے ننگے ہوتے ہیں تو جوتا جو ہے چپل ہے یہ اس طرح کی پہنی جا سکتی ہے، سافٹی ہے، پہن سکتی۔ ولیقطعہما اسفل من الکعبین ولا تلبسوا من الثیاب، اور نہ پہنو ایسے کپڑے جن کو کچھ نہ کچھ زعفران یا ورس لگا ہو۔ یہ 2 قسم کے کپڑے جن کو یہ بوٹیاں لگی ہوں تو یہ مردوں کے لیے ویسے بھی ممانت ہے، احرام کی حالت میں بھی۔ باقی رنگ دار جو احرام ہے اس کے پہننے کی ممانت نہیں ہے۔ ہاں سفید احرام کی چادروں کا ہونا یہ بہتر افضل تو ضرور ہے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے، ممنوع کپڑا نہ ہو۔ باقی اور کوئی رنگین ہے، دھاری دار ہے، وہ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 22، باب رکوب والارتداف فی الحج، باب سوار ہونا اور سواری کے پیچھے کسی اور کو بٹھا لینا حج کے ایام میں، حج کے سفر میں۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ سواری پر نہیں بلکہ پیدل چل کر جانا ہے، پیدل چل کر جائیں گے، تکلیف زیادہ برداشت کریں گے تو اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ حالانکہ اگر اللہ نے سواری دی ہے، سہولت دی ہے، تو اپنے آپ کو یہ جان بوجھ کر تکلیف کے اندر ڈالنا یہ کوئی درست نہیں ہے، بلکہ الٹا فائدہ ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، سواری پر بیٹھے جائے گا تو اس کا وقت بچے گا، تھکاوٹ سے بچے گا، آگے جا کر عبادت اور ریاضت زیادہ کرے گا۔ اگر راستے کے اندر ہی پیدل چل کر ہی اس کی ہمت ہار گئی ہے، بڑی مشکل سے پہنچا تو وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، مینا جانا ہے اور عرفات ہے، مزدلفہ ہے، پھر اس کے بعد جمرات میں کینکریاں ہیں، پھر واپس 10 ذو الحجہ کو کئی ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں تو ان کے اندر پھر اس کی صحیح طرح ادا نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ نے سہولت دی ہے تو وہ سواری کر سکتا ہے۔ والارتداف، سواری کے پیچھے کسی کو بٹھا لینا۔ بعض لوگ بڑے تکبر نخرے والے ہوتے ہیں، وہ اکیلے سواری کے اوپر بیٹھیں گے، کسی کوئی راستے کے اندر اس کو ہاتھ کرتا بھی رہے، معذرت کرتا بھی رہے، لیکن نہیں، ان کا ناز و نخرہ ہوتا ہے کسی اور کو بٹھایا تو ہمارا اس کے اندر کوئی عزت شان میں شاید فرق آ جائے گا۔ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا وہ تکلفات والے نہیں تھے، بلکہ سواری کے پیچھے کسی کو بٹھا لیتے۔ تو اگر سواری آپ کی ایسی ہے جو ہمت اور طاقت والی ہے تو آپ آگے بیٹھے، پیچھے جگہ خالی ہے، کسی غریب کو بٹھا لیں بیچارے، کسی کمزور کو بٹھا لیں، آپ کو دعا دے گا۔ اسی طرح سفر کے علاوہ بھی کہیں ہیں تو اگر وہ آدمی کی مشکوک نہیں ہے، آج کل تو یہ بھی ایک مسئلہ ہی بن گیا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں تو اچھا خیر خواہی کرتے کرتے وہ الٹا اس کے گلے پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنا دایاں بایاں دے کر، اس کی شکل و حیت اور کیفیت کو دے کر، اگر کوئی معزز شریف آدمی کھڑا ہے تو اس کو کہیں تک ساتھ لے جائیں گے تو اس کا بھلا ہو جائے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا۔ بہرحال سفر کے حج کے اندر بھی سواری پر پیچھے بھی کسی کو بٹھایا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1543 اور 1544۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا بی ان یونس الایلی عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اسامہ رضی اللہ عنہ کان ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ الی المزدلفہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جب آپ عرفہ سے مزدلفہ کی طرف آئے۔ عرفہ کے میدان سے مزدلفہ کی طرف جب آئے تو حضرت اسامہ کو آپ نے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ ثم اردف الفضل من المزدلفۃ الی منی، پھر مزدلفہ سے جب منی تک آئے تو پھر پیچھے فضل بن عباس کو بٹھایا تھا۔ قال فکلاہما، راوی کہتے ہیں کہ دونوں ہی، قال فرماتے ہیں کہ لم یزال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی، ہمیشہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے، حتی رمى جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو آپ نے کینکریاں ماری۔ 10 ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کو صرف کینکریاں ماری جاتی ہیں، تو اس کو کینکریاں مارنے تک آپ کا تلبیہ جاری رہا۔ تو اس میں 2 مسئلے اس میں بیان کیے گئے ہیں، ایک حج کے سفر کے اندر سواری کو استعمال کرنا، دوسرا سواری میں کہ سواری پر کسی کو پیچھے بھی بٹھا لینا۔ باب نمبر 23، باب ما یلبس المحرم من الثیاب والاردیۃ والعذر۔ باب ہے کہ احرام والا آدمی کون سے کپڑوں میں سے پہنے، اور اس طرح چادروں اور ازار بند کون سا پہنے۔ اردیہ ردا جو اوپر اوڑھی جاتی چادر، اور عذر ازار جو نیچے چادر بند جاتی ہے۔ تو کپڑوں میں سے اوپر اوڑھنے والی اور نیچے باندھنے والی چادر کس طرح کی وہ اوڑھ سکتا اور پہن سکتا، اس کا بیان۔ ولبست عائشہ رضی اللہ عنہا الثیاب المؤصفرہ وہی محرمۃ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤصفر بوٹی کا رنگا ہوا کپڑا پہنا تھا، وہ احرام کی حالت میں تھی۔ پیچھے ممانت آئی ہے لیکن وہ ممانت مردوں کے لیے ہے۔ مردوں کو زعفران اور مؤصفر، یہ 2 رنگ، اس طرح کا کپڑا جو پہننے کی ممانت ہے، البتہ عورتیں اس طرح کا رنگین کپڑا پہن سکتی ہیں۔ وقالت لا تلثم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ عورت وہ ہونٹوں پر کپڑا نہ لپیٹے۔ تلثم ہونٹوں پر، یعنی کپڑے کو اس طرح لپیٹ لینا کہ ہونٹ اس کے اندر یہ آ جائے، کہ اس طرح کوئی اس کا نقاب کر لینا، یہ نہ کرے۔ ولا تتبرکا، اور نہ برقع پہنے۔ ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران، اور نہ کہ پہنے ورس بوٹی کا کپڑا اور نہ کہ زعفران۔ ورس اور زعفران رنگا کپڑے کی اس کی ممانت ہے، البتہ مؤصفر بوٹی کا رنگا ہوا پہنا جا سکتا ہے۔ ولا تتبرکا، برقع نہ پہنے۔ اور اس طرح تلثم کا منع کپڑے کو ہونٹوں کے اوپر لپیٹ لینا، یعنی نقاب جو عورت خاص انداز کے اندر ایک پٹی سی اپنے چہرے کے اوپر لپیٹ لیتی ہے، ناک کے اوپر تک وہ پٹی ہوتی ہے اور آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس کے اندر ہونٹ بھی اور ناک کا کچھ حصہ جو ہے اس میں لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا نقاب جو خاص پٹی لپیٹ کر کیا جاتا ہے، وہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔
اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورت پردہ ہی نہیں کرے گی، جس طرح کہ بعض لوگوں نے یہ مفہوم نکال لیا۔ اس میں صرف نقاب کی ممانعت ہے، نہ کہ پردے کی۔ تو پردے عورت جو ہے وہ تو اپنا مرد وغیرہ آ رہے ہوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آگے سے مرد ہوتے تو ہم آگے سے کپڑا لٹکا لیتی، تو عورتیں نہ گھونگھٹ نکال کر یا آگے سے پردہ لٹکا کر لوگوں سے پردہ کرے گی، جس طرح پہلی عورتیں نے وہ کپڑے کے ساتھ ایسے گھونگھٹ نکال لیتی تھیں۔ تو وہ جو پٹی ہوتی ہے اس طرح جسم کے ساتھ اس طرح باندھی ہوئی پیچھے سے، تو وہ اس کی ہے ممانعت، ورنہ نقاب کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے۔ وقال جابر لا ارى المعصفر طیبا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معصفر بوٹی کا رنگا ہوا کپڑا، اس کو میں خوشبو نہیں سمجھتا، اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی، جو ابتدا کے اندر ہلکی سی ہوتی ہے، جس طرح کہ کسی بھی کوئی پھول وغیرہ کی ہلکی سی ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے، تو وہ دیر پانی ہوتی۔ ولم ترى عائشة باسا بالحلي والثوب الاسود والمبرد والخف للمرأة، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرج نہیں سمجھتی تھی بالحلی، زیورات پہننا۔ عورت جو ہے احرام کے حالت میں کوئی زیور، کوئی چوڑیاں وغیرہ، کوئی اسی طرح کانٹوں میں بالیاں وغیرہ پہن لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والثوب الاسود، اسی طرح سیاہ کپڑا پہن لے، والمبرد، اور گلابی کپڑا پہن لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ والخف للمرأة، اور عورت موزہ بھی پہن سکتی ہے۔ مردوں کے لیے تو تھا کہ موزہ نہ پہنے، مجبوری کی شکل میں پہننا ہے تو اوپر سے اس کو کچھ کاٹ لے، لیکن عورت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ وقال ابراہیم نخعی فرماتے ہیں لا باس ان یبدل ثیابہ، کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے کپڑوں کو تبدیل کر لیں۔ احرام کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، میلے ہو گئے ہیں، اس کے اندر بو پسینہ وغیرہ آ رہا ہے، تو اس کی جگہ اتار کے دوسری چادر بھی باندھ سکتا ہے، جیسا کہ ڈبل چادریں رکھی ہوتی ہیں، تو اگر پہلی جو ہے وہ تبدیل کرنی پڑی ہے تو اس کو تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بعض لوگ بڑی عجیب قسم کے اپنی طرف سے مسئلے بنا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میقات سے جو ایک بار احرام باندھا ہے بس وہی باندھا رہے، وہ میلا کچیلا ہو جائے، بدبو آ جائے، تعفن جو مرضی ہو جائے، اس کو اتارنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں سے جو قمیص اور شلوار کی طرح کے کپڑے کی اس کی ممانعت ہے، باقی چادر، نیچے والی چادر ہے، اوپر والی چادر ہے، اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، میلی ہو گئی ہے، دوسری باندھ لیں اور اس کو دھو لیں، دھونے کے بعد پھر اس کو باندھ سکتے ہیں، تو یعنی یہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس طرح کہ رنگین کے بارے میں بتلایا تھا کہ کوئی چند ایک رنگ ہیں، مثلا ورس بوٹی کا، زعفران کا، اس کی ممانعت ہے، باقی مردوں کے لیے جو کلر جس طرح کے ہلکے قسم کے کلر ہوتے ہیں عام حالت میں پہن سکتے ہیں، اس طرح وہ چادریں اگر ہلکے کلر والی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ صرف سفید ہی کو لازم قرار دینا یہ لازم نہیں ہے، بہتر ضرور ہے، بہتر افضل ضرور ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1545، قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثني موسى بن عقبہ قال اخبرني قریب عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال انطلق النبي صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ بعدما ترجل ودہنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے بعد کنگھی کرنے کے اور تیل لگانے کے، یعنی آپ نے پوری نہا دھو کر کنگھی وغیرہ تیل وغیرہ لگائے، لابسا ازارہ و رداء، اور پھر پہنی آپ نے اپنی ازار بھی اور ردا بھی، نیچے بھی چادر پہنی اور اوپر بھی اوڑھی، یعنی پورا اپنے احرام صاف ستھری حالت کے اندر تیل وغیرہ کا لگا کر کنگھی وغیرہ کر کے چادریں پہنی۔ ہوا صحاب، آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی اسی طرح کیا۔ فلم ینہ عن شیء من الأردیۃ والعذر تلبس، نہیں روکا آپ نے چادروں میں سے اور اظہار بندوں میں سے جو پہنی جائے، اوپر اوڑھنے والی چادر اور نیچے باندھنے والی چادر میں سے کسی سے نہیں روکا، الا المزعفرۃ، مگر زعفران جس کو لگاؤ، التی ترد علی الجلد، جو جسم کے اوپر نشان بنائے، ایسی زعفرانی چادر جو جسم پر اوڑھیں تو جسم پر اس کے جو نشانات، اس کے رنگت وغیرہ لگتی جائے، اس سے منع کیا۔
فَأَصْبَحَ بِذُوالْحُلَیفہ، تو صبح کی آپ نے ذوالحلیفہ میں راکبہ راحلتہ، آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، حتی استویٰ علی البیضاء، یہاں تک جب وہ بیضاء میدان میں سیدھی ہوئی، احل ہوا و اصحابہ، تو آپ تلبیہ کا آپ نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی، وقلد بدنتہ، اور آپ نے اپنے اونٹ کو قلادہ بھی ڈالا، قلادہ اس کے گلے کے اندر کوئی چیز پرو کر ڈال دینا تاکہ پتہ چلے یہ قربانی کا جانور ہے۔ وذالک لخمس بقین من ذی القعدہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب ذی قعدہ کے 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ ذی قعدہ کے 5 دن یعنی 25 تاریخ ذی قعدہ تھی اور 5 دن باقی اس کے ختم ہونے میں رہے تھے۔ فقادم مکہ لأربع لیال خلون من ذی الحجہ، آپ پہنچے مکہ میں جب ذوالحجہ کے 4 دن گزر چکے تھے۔ جب مکہ پہنچے ہیں تو اس وقت ذوالحجہ کے 4 دن گزر چکے تھے۔ فطاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروہ، آپ نے جاتے ہی پہلے تو بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے سعی کی۔ ولم یحل من اجل بدنہ، اور پھر آپ نے احرام نہ کھولا اپنے اس قربانی کی وجہ سے، چونکہ قربانی کا جانور آپ ساتھ لے کر آئے تھے اور آپ کا حج قران تھا، جس کی وجہ سے آپ نے پھر احرام نہ کھولا۔ لأنہ قلدہ، کیونکہ آپ نے قربانی کو قلادہ ڈالا ہوا تھا۔ تو ثم نازل بأعلی مکہ عند الحجون، پھر آپ نے نزول فرمایا مکہ کے بلائی حصہ میں، حجون کے پاس، حجون علاقے کے پاس آپ نے بلائی حصے میں آپ نے نزول فرمایا۔ وہ محل بالحج، اس حال میں کہ آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ کا حج قران تھا۔ ولم یقرب الکعبۃ بعد طواف بہا، پھر نہیں قریب گئے آپ بیت اللہ کے اس طواف کے بعد، حتی راجع من عرفہ، یہاں تک کہ عرفہ سے واپس آئے۔ پھر یہ تو آپ نے جاتے ہوئے جو طواف کیا تھا صفا مروہ کی سعی کی تھی، یہ تھا عمرہ۔ پھر 8 ذوالحجہ سے وہیں سے آپ اپنی رہائش گاہ سے مینا میں گئے ہیں، تو 8 ذوالحجہ کو دوبارہ آ کر بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، تو ثابت ہوا کہ حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا وہ پہلا ایک طواف کرے گا، دوبارہ 8 ذوالحجہ کو دوبارہ وہ طواف نہیں کرے گا۔ ہاں 10 ذوالحجہ کو طواف افاضہ وہ تو لازمی ہے، وہ حج کا رکن ہے۔ کہ امرا صحابہ، آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں۔ یہ جن کا حج تمتع تھا، حج تمتع والوں کو کہا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، یہ تمہارا عمرہ ہو گیا، عمرہ کے بعد احرام کھول دیں اور 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھیں۔ لیکن جن کا حج قران ہے، حج قران ان کا تھا جو قربانیاں ساتھ لے کر آئے ہیں، تو وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام نہیں کھولیں گے، پھر اسی احرام کے ساتھ آگے 8 ذوالحجہ کو مینا آ جائیں گے۔ وَأَمَرَ صَحَابَهُ أَن يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور اپنے صحابہ کو آپ نے کہا کہ آپ بیت اللہ کا طواف صفا مروہ کی سعی کریں، ثم يُكَسِّرُ مِن رَؤُوسِهِمْ، پھر اپنے سروں کو منڈوا دیں۔ سروں کو منڈوانا یہ دلیل اور علامت تھی کہ احرام آپ نے کھول دیا ہے۔ ثم يحل، پھر دوبارہ احرام باندھیں، کب 8 ذوالحجہ کو حج کا لگا۔ وذالک لمن لم یکن معه بدنۃ قلدھا، یہ اجازت اس کے لیے تھی کہ جس کے پاس اونٹ قربانی کا قلادہ ڈالا ہوا نہ تھا، یعنی ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آیا تھا۔ ومن کانت معه امرأتہ فہی لہ حلال، جس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے وہ بھی اس کے لیے حلال ہے۔ جب عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا ہے تو اب حج کے ایام یعنی 8 ذوالحجہ تک درمیان کے اندر جو دن ہے تو اس کے لیے ساری پابندیاں ختم ہیں۔ مثلا آدمی 4 ذوالحجہ کو گیا ہے، 5 ذوالحجہ کو گیا ہے، جاتے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، اب وہ 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، یہ سارے دن پابندیاں اس پر نہیں ہے، حتیٰ کہ بیویوں سے تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے۔ ہاں 8 ذوالحجہ کو دوبارہ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کر وہ سیدھا مینا چلا جائے گا۔ ومن کانت معه امرأتہ فہی لہ حلال، جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو وہ بھی اس کے لیے حلال ہے۔ والطیب والثیاب، اس طرح خوشبول گانا اور سلے ہوئے کپڑے پہنے یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ پابندیاں تمام ختم ہیں۔ تو جب دوبارہ احرام باندھے گا حج کا، پھر پابندیاں اس پر عائد ہو جائیں گی، شروع ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔